کیا آپ کو لگتا ہے اسلام اور سائنس ایک دوسرے کے خلاف ہیں؟ کیا ایک مسلمان صرف مسجد تک ہی سمٹ گیا ہے؟ اگر آپ ایک مسلم ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے ہر سوال کا جواب بن سکتا ہے۔ ایک بار ضرور دیکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم ایک ایسے سوال کا جواب ڈھونڈنے والے ہیں جو بہت سے لوگوں کے ذہن میں آتا ہے۔ کیا اسلام اور سائنس ایک دوسرے کے خلاف ہے؟ کیا ایک مسلمان صرف دینی تعلیم لے یا پھر دنیاوی تعلیم بھی اتنا ہی ضروری ہے؟ آئیے قرآن اور سنہ کی روشنی میں اس بات کا سچ جانتے ہیں۔ پارٹ 1، سائنس اور اسلام ایک کانفلکٹ یا ایک سفر۔ دنیا میں آج بھی ایک بڑا غلط فہمی ہے کہ اسلام اور سائنس ایک دوسرے کے اپوزٹ ہے، مگر اصل میں اسلام ہمیں علم اور سائنس کے ذریعے اللہ کی قدرت کو سمجھانے کی دعوت دیتا ہے۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے، اور جو لوگ علم رکھتے ہیں وہ سمجھ لیتے ہیں کہ یہ سب کچھ صرف اللہ کی طرف سے ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں مسلم سائنٹسٹ کے ڈسکوریز؟ جب یورپ میں اندھیروں کا دور تھا تب مسلمانوں نے سائنس میں نئے آفاق کھولے۔ قرآن اور سائنس کے فیکٹس۔ قرآن میں کئی سائنٹیفک ڈسکوریز کا ذکر 1400 سال پہلے ہو چکا ہے۔ علم کا درجہ۔ اسلام میں علم حاصل کرنا صرف ایک آپشن نہیں بلکہ فرض ہے۔ پارٹ 2، کیا اسلام صرف دینی تعلیم کو زور دیتا ہے؟ کئی لوگ سمجھتے ہیں کہ اسلام صرف دینی تعلیم کو ہی زور دیتا ہے، مگر اصل میں اسلام ہمیں دونوں طریقوں کی تعلیم کا حکم دیتا ہے، دینی اور دنیاوی۔ قرآن میں لکھا ہے، کہو کیا وہ لوگ جو علم رکھتے ہیں اور جو علم نہیں رکھتے دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ دینی تعلیم قرآن، حدیث، تفسیر، اور دنیاوی تعلیم سائنس، ٹیکنالوجی، میڈیسن، انجینئرنگ اور بزنس۔ اگر مسلمان صرف دینی تعلیم لے اور دنیا میں اپنی سوچ کو سائنس اور ٹیکنالوجی سے دور رکھے تو کیا ہم پروگریس کر سکیں گے؟ پارٹ 3، قرآن میں موجود سائنس کے امیزنگ فیکٹس۔ قرآن صرف ایک کتاب ہدایت ہی نہیں بلکہ سائنس کے بہت سے تھیوریز کا پہلے سے ہی ذکر کرتا ہے۔ ایمبریولوجی۔ اللہ فرماتا ہے، ہم نے انسان کو ایک جمے ہوئے خون سے پیدا کیا۔ یہ تھیوری 20th سینچری میں ڈاکٹر کیتھ مورے نے پروف کیا ہے۔ بگ بینگ تھیوری۔ اللہ فرماتا ہے، کیا ان لوگوں نے نہیں دیکھا کہ آسمان اور زمین ایک ساتھ ملے ہوئے تھے اور ہم نے ان دونوں کو الگ کیا؟ سائنس کے مطابق یونیورس کی شروعات ایک بگ بینگ سے ہوئی تھی۔ ماؤنٹینز ایز پیگز۔ پہاڑوں کی جڑیں۔ اللہ فرماتا ہے، اور ہم نے پہاڑوں کو زمین میں کھمبوں کی طرح گاڑ دیا ہے۔ سائنس آج پروو کر چکی ہے کہ پہاڑوں کی جڑیں زمین کے اندر ڈیپ ہوتی ہے۔ پارٹ 4، ایک مسلمان کو کیسی تعلیم حاصل کرنی چاہیے؟ اسلام میں علم کا درجہ بہت اونچا ہے۔ صرف ایک مسلمان ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ وہ صرف مسجد میں ہی بیٹھ کر دینی علم حاصل کرے، بلکہ ایک سچا مسلمان وہ ہے جو دنیا اور آخرت دونوں کا علم لے۔ ایک کامیاب مسلمان کا نظام۔ قرآن اور حدیث کی تعلیم رکھنا اپنی روحانیت کو مضبوط بنانے کے لیے۔ سائنس اور ٹیکنالوجی کا گیان بھی رکھنا۔ دنیا میں ترقی کے لیے ماڈرن ایجوکیشن بہت ہی ضروری ہے۔ اسلامک ویلیوز اور ایتھکس۔ ہر فیلڈ میں مسلمان اپنی اسلامک پہچان کو نہ بھولے۔ امہ کی خدمت۔ اپنی تعلیم کو مسلم کمیونٹی اور دنیا کے بھلائی کے لیے استعمال کرے۔ اگر ہم چاہیں کہ مسلم امہ دوبارہ ترقی کرے تو ہمیں علم اور ٹیکنالوجی دونوں میں آگے بڑھنا ہوگا۔ دوستو، اسلام اور سائنس ایک دوسرے کے خلاف نہیں بلکہ ایک دوسرے کے ساتھی ہے۔ ہمیں قرآن اور سنہ کا علم بھی حاصل کرنا چاہیے اور ساتھ ہی دنیا کی تعلیم بھی۔ یہ صرف ہماری ضرورت نہیں بلکہ اسلام کا حکم بھی ہے۔ اگر یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل ثنا کی دنیا کو سبسکرائب کریں۔